ہم پیر و مرشد ہوتے. ہائے ہائے تلوار آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, پیر و مرشدین جو آج کل مارکیٹ میں ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا, روحانیت کے نام پہ جتنا مرضی بولو, مگر لوگوں نے جانا روحانی بابوں کے پاس ہی ہے اور طبیعت سے الو بنا رہے ہیں. یار کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث. اب تو اہل حدیث بھی اس میدان میں آ گئے, حالانکہ وہ نہیں تھے پہلے. وہ بھی رومال لال نا, ایسے جیسے مکہ کے کوئی مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہوں. میں نے سعودی عرب کا دیکھا روحانی ٹوپی ڈرامہ, سعودی عرب کا, مکہ. میں نے کہا یہ عربوں کو کیا ہو گیا یار, یہ تو اچھے بلے تھے, یہ تو ان میں تو یہ ٹوپی ڈرامے تھے نہیں. دیکھا وہ جبہ شبہ پہن کے لال رومال اور خوبصورت, نہیں جیسے حرم میں امام حرم بیٹھے ہوئے ہوں کوئی, یا ان کا چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہو. میں نے کہا یار سعودی عرب میں بھی ٹوپی ڈرامے شروع ہو گئے. جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو وہ پنجابی بول رہے تھے. میں نے کہا اسٹیشن کہاں کا ہے؟ پاکستان کا. میں ورنہ حلیے سے حیران ہو گیا, اور لوگ دھڑا دھڑ حلیے کو دیکھ کر کہ یار یہ تو توحید پرست, اور یہ تو مزاروں کے خلاف, اور یہ تو مکہ مدینہ. بھائی مکہ مدینہ میں بھی بڑے بڑے الو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ مکہ جانے پر کسی الو کے مکہ جانے پر پابندی ہے؟ کوئی بھی جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں مکہ سے, مکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, مدینہ, اور پتہ نہیں مکہ میں بیٹھا ہوا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا. دیکھو ہم یہاں انوائرمنٹ اگر بنانا چاہیں, مکہ کا بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ یہاں آپ کھجورے لا کے رکھ دیں الفلاحیہ مسجد میں, اور جبے کبے پہن لیں, تھوڑا سا عود کی خوشبو چھڑک دیں یہاں پہ, اور لال نیلی پیلی مخمل کی جو سعودیہ کا لک آ جائے تھوڑا سا, اور میں بھی لال رومال پہن کے جبہ پہن کے بیٹھ جاؤں, 2-4 دفعہ کھجور کا تذکرہ بھی کروں. جو عرب میں ہوتا ہے کھجور زیتون زیادہ آ رہا ہوتا ہے, ایک پیالے میں یہاں رکھ, ایک برتن میں کھجوریں ہوں, ادھر قہوہ ہو, اور ایک کیا کہتے ہیں گولڈن کلر کی کیتلی ہو. ٹھیک ہے نا, گولڈن کلر کی کیا ہو. عربوں کا یہی کلچر ہے نا, بڑی اسٹائلش قسم کی کیتلیاں ہوتی ہیں ان کی, وہ گولڈن کلر کی کیتلی ہو. تو ہم بھی دیکھنے میں کیا لگیں گے, یہاں مکہ سے لائیو بیان ہو رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ یار لال رومال پہن کے وہ بھی الو بنا رہے ہیں روحانیت کے نام پہ. تو بڑا مسئلہ ہے یہ. لیکن میں اب اس لیے نہیں پہن گا, ان کو بننے دو الو, ان کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے بنو طبیعت سے. جو ان لاجیکل بات کرے گا لوگ اس کے فینز ہوتے ہیں, لاجک کی بات کرنے والے کے لوگ فین نہیں ہوتے, 2-4 ہی ہوتے ہیں. تو ہاں اب دوبارہ آتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر بخیر یوم, خوشخبری قبول کرو. فوراً کیا کہہ رہا, ہاں میں کہہ رہا تھا اگر ہم ہوتے, پیر صاحب ہوتے جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں, میں اپنے مرید سے کہتا, پہلے کئی دن ناراض رہتا, میں کہتا اب میں خوش ہو گیا ہوں. پیر وہ مرید کہتا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا ہے, یا اللہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا ہے. تو پیر کو غصہ آتا, ابے تو میں جب خوش ہو گیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا ہے, خوشی ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی, میں اور اللہ میں کوئی فرق معاذ اللہ ہے ہی نہیں. پیر صاحب خوش ہیں تو کون خوش ہے, اللہ خوش ہیں. پیر صاحب ناراض ہیں تو کون ناراض ہیں, اللہ ناراض. وہ ایک صاحب نے کہا میں پیر سے بیعت ہوں, وہ واقعی اچھے پیر ہیں, جائز, یعنی جو واقعی صحیح پیر ہیں وہ, یعنی پیر کا مطلب واقعی صرف اصلاح کرتے ہیں, لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں. لیکن بعض دفعہ انسان سے افراط و تفریط ہو جاتا ہے, علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ویسے بھی انسان ہے غلطی ہوتی ہے. تو کسی ایسی بات کا حکم دے رہے تھے, جائز کام تھا, لیکن والدین اس کے خلاف حکم دے رہے تھے. تو اس مرید نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے والد یہ کہہ رہے ہیں اور پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ابا کی مانو, کیونکہ حلال و حرام کا مسئلہ تو ہے نہیں. کہہ رہے پیر صاحب ناراض ہو رہے ہیں. میں نے کہا ہونے دو بھائی ناراض, کیونکہ اللہ میاں نے باپ کا حق پیر و مرشد سے زیادہ بنایا, ماں کا حق پیر و مرشد سے زیادہ. تو جائز کاموں میں باپ کو مانا جائے گا, پیر صاحب کو باپ نہیں بناؤ. تو کہنے لگے وہ روحانی استاذ ہیں اور ابا جسمانی ہیں, تو روح کا درجہ جسم سے زیادہ ہے. میں نے کہا ابا نہ جنتے نا اور بچپن میں نہ اٹھاتے تو خالی روح پکڑا دیتے ان کو پیر صاحب کو جا کے. ساری ٹینشن کس نے اٹھائی ہے, باپ نے اٹھائی ہے. تو بہت سے لوگ یہ غلوف کرتے ہیں کہ پیر و مرشد کو باپ سے زیادہ پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں. تو پیر کا بھی اپنا جو صحیح پیر ہو اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے, جس سے آپ دین سیکھ رہے ہیں.
ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے مرید نے پوچھا کہ حضرت اگر والد صاحب ایک بات کا حکم دیں اور پیر صاحب دوسری بات کا تو کس کی بات مانی جائے؟ ہمارے حضرت کے جواب سارے خاندانی ہوا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا وہ پیر صحیح ہے ہی نہیں جو ابا کی مرضی کے خلاف حکم دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے ابا کو مانو تو پیر کو بھی یہی چاہیے کہ وہ پیر دین سکھانے کے لیے ہے نا, تو وہ تو ابا اماں کی اطاعت سکھائے گا, وہ تو ابا اماں کا فرما بردار آپ کو بنائے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں ناجائز چیزوں میں نہیں, ناجائز چیز میں نہیں ابا کی نہیں ماننی, اس میں پھر جو پیر صاحب جو شریعت کا حکم بتا رہے ہیں اسی کو فالو کرنا ہے.